الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و حضرات، رب کریم نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات بتلائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. رب کریم اپنے بندوں کو مخاطب ہیں، کن کو؟ جو ایمان لائے. ایمان والے کون ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں. جو سب پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، مرنے پر ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے، پھر اپنا حساب و کتاب دینے پر ایمان ہے کہ حساب و کتاب لینے والے بھی کوئی ذات ہے اور یہ ہو کر رہے گا. رب کریم اپنے بندوں سے مخاطب ہیں. آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزے فرض کیے، اور ان روزوں کو بوجھ نہ سمجھ لینا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے جو پہلے لوگ امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے تھے. اپنے آپ کو یہ بوجھ نہ سمجھ لینا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کس مصیبت میں ڈال دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو بوجھ نہ سمجھ لینا. تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، اور روزے اس لیے میں نے مقرر کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں رمضان المبارک سے پہلے استقبال رمضان پر جامع خطبہ دیا کہ رب کریم نے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ روزے مسلمانوں کو رب کریم نے ایک تحفہ دیا ہے. روزے کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان متقی بن جائے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اور اس کا مقصد یہ ہے، رمضان کا روزے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کو ختم کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق اس رمضان کو گزارے. وہ کیسے؟ کہ اپنی مرضی ختم کرے، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق عملی مظاہرہ کرے. کہ روزہ جب رکھتا ہے اللہ کہتے ہیں اب کھانا بند. مسلمان ایمان والا کہتا ہے یا اللہ بہت اچھا، میں نے قبول کیا.
رب کریم کہتے ہیں پینا بند، کھانا بھی بند، پینا بھی بند۔ مومن کہتا ہے ٹھیک ہے، اور رب کریم کہتے ہیں کہ زبان سے ناپسندیدہ گفتگو یہ بھی بند۔ مومن کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے، ناپسندیدہ افعال اعمال یہ سب بند ہیں، ناپسندیدہ گفتگو یہ بھی نہیں کرنی۔ مومن کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے۔ یہ رب کریم نے ایک کورس دیا ہے 1 مہینے کا۔ مومن مسلمان پھر کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنی مرضی کو ختم کیا، تیری مرضی کے مطابق میں نے اس ماہ کو گزارا ہے۔ تو نے کہا کھانا بند، میں نے بند کر دیا۔ تو نے کہا پینا بند، میں نے پینا بند کر دیا۔ تو نے کہا ناپسندیدہ گفتگو بند، وہ میں نے بند کر دی۔ تو نے کہا ناپسندیدہ افعال و اعمال یہ بند ہیں، وہ میں نے سارے بند کر دیے۔ اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مقصد، اس کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ سبحان اللہ۔ رب کریم نبی علیہ السلام نے فرما دیا یہ کورس تو مکمل کر لے اور تیرے گناہوں کو رب کریم گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تیرے پچھلے تمام جو گناہ ہیں رب کریم ان کو معاف فرما دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب استقبال رمضان پہ خطبہ دیا تو اس میں کہا کہ رمضان کا ایک ایسا پیارا مہینہ ہے، برکت والا، عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں رب کریم نے ایک رات جو ہے وہ نازل کی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک رات کا ثواب رب کریم 1000 مہینے کی جو راتیں ہیں، دن ہیں، ان سے افضل ہے۔ وہ عبادت کر لے، ایک رات کر لے، اور 1000 مہینہ 83 سال کی عبادت سے زیادہ بنتا ہے۔ ایک رات اللہ کے ہاں قیام کر لیں، اللہ کو ڈھونڈ لیں، اللہ کو تلاش کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، رب کریم کے آگے سر بسجود ہو جائیں، رات کو قیام کریں، اور رب کریم اس کا اجر و ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ عطا فرماتے۔ اور میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ اس مہینہ میں رب کریم نے روزے فرض کیے ہیں، اور رات کا جو قیام ہے وہ نفلی عبادت مقرر کیا ہے، یہ اللہ نے کیا، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا۔ اور جو نبی علیہ السلام کا عمل متواتر ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا نبی علیہ السلام نے قیام کیا ہے، اب نفل نہ رہا، یہ نفلی عبادت نہ رہی، یہ سنت مؤکدہ ہو گیا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ حرم شریف میں، حرمین شریفین میں، خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں یہ رات کا قیام کیا جاتا ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ نبی علیہ السلام کا عمل جو ہے یہ صحابہ کرام نے زندہ کیا، اور نبی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے جس نے میرے صحابی کی اقتداء کی ہے اس نے ہدایت پالی ہے۔ بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت کی جماعت کروائی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں با جماعت 20 تراویح پڑھی جاتی ہے۔ رات کا قیام ہے اور سنت میں بھی عمل ہو گیا، اللہ کو بھی راضی کر لیا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں تھوڑی پڑھ لیں، بھیا تھوڑی پڑھ لیں گے
آپ ایک آدمی کو 1000 ملتا ہے، آپ کو اگر 500 دیا جائے تو اعتراض کریں گے، اگر 1000 لینا ہے تو پھر رات کا ہی قیام کرنا پڑے گا، جو جیسے صحابہ کرام نے کیا، وہ صحیح رات جاگتے تھے، صحیح رات عبادت کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ میں یہ تھوڑا سا بتلا رہا ہوں ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینہ میں جو فرض ادا کرے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو نفل یا سنت ادا کرے اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں رب کریم اپنے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آپ نے اس کا عملی مشاہدہ کیا ہوگا، اور نہیں تو کر کے دیکھیں۔ افطاری کا وقت جب ہوتا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے کہ روزہ دار کے سامنے یہ انگور ہے، یہ بنانا ہے، یہ مینگو ہے، یہ تربوز ہے، یہ خربوز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ مشروبات ہیں، یہ ٹھنڈی لسی ہے، یہ دودھ ہے، یہ بوتلیں ہیں، یہ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو، مومن کو عطا فرماتے ہیں کہ 11 مہینے ایسی اشیاء بندے کو میسر نہیں ہوتی۔ اس کا عملی جو ہے مشاہدہ کر کے دیکھیں۔ حرمین شریف میں ہم گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اور 1 فٹ کی جگہ وہ آپ کو خالی نہیں ملے گی جہاں پر افطاری نہ ہو، اور اتنی ایسی چیزیں وہاں پر میسر ہوتی ہیں۔ رب کریم اپنے بندوں کو عنایت فرماتے ہیں، اور جن کے پاس رب کریم نے دولت کے انبار لگائے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے افطار کریں گے، ان کا بندوبست، افطاری کا بندوبست کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی اس مہینہ میں کسی کی افطاری کرائے گا اس کو رب کریم روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گی، اور جس نے افطاری کی ہے اس کے رزق میں بھی، اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا رب کریم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آتش دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک تو افطاری نہیں کرا سکتا، ہر ایک کے پاس تو اتنا سامان میسر نہیں ہے، تو وہ تو اس ثواب سے محروم رہ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، نہیں، اگر کوئی پانی کے گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا دے گا تو رب کریم اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اس کو بھی اس ثواب میں شامل کر لے گا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، جس نے پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلایا، روزہ دار کو افطاری کرائی پھر کھانا کھلایا، تو رب کریم اس کو کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر اتنا پانی پلائیں گے، اور ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس ہی نہیں لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مہینہ رمضان المبارک، اس کا پہلا عشرہ جو 10 دن ہیں یہ رحمت کے ہیں، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ جنت دوزخ سے نجات کا ہے، پہلا رحمت کا ہے، اور دوسرا دوزخ سے نجات کا ہے، اور تیسرا جو ہے عتق من النار،
یہ 3 عشرے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دی ہیں، اور فرمایا جو اس مہینہ میں پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے۔ میں وہ تیسرا بیان کر دیا تھا، پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش کا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرما، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ عتق من النار کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینہ میں اپنے غلام، اپنے ملازم پر تخفیف کرے گا، کام اس سے کم لے گا، رب کریم اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ رمضان المبارک کا استقبال رمضان کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ رب کریم ہم سب کو رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی، اس کی عزت کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی، روزہ رکھنے کی اور رات کا قیام کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رات کو قیام کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کا قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا، پوری تعداد ان کی مکمل کی، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا ہے اور رات کا قیام نہیں کیا، تراویح نہیں پڑھی، یہ سنت معاکدہ ہے۔ سب کو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، جس پہ ائمہ مجتہدین متفق ہوں اس کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سنت معاکدہ ہے، اور کتب پڑھیں، سب کتابوں میں یہی متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ سنت معاکدہ ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہیں۔ بھائی اس کی رات کو قیام کرنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔